کہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے روشنی کی جو کرن نظر آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسے ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے، جبکہ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کے چال بازوں کے خلاف یہ داؤ چل رہا تھا کہ اس کا رسول نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ پہنچے، یثرب پہنچے، بلکہ وہاں علم کی نشر و اشاعت کے لیے جتنا کچھ مقدر میں لکھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پوری انسانیت کے، ان تمام امور کو انجام بھی دے۔ کتنا عجیب تھا وہ سما کہ انسانیت چاہتی تھی، قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ دنیا اندھیرے میں رہے، اور رب کائنات ادھر چاہ رہا تھا کہ روشنی کی کرن جو پھوٹی ہے وہ سراجم منیرہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور دھرم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، ذرا تصور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس دن پوری دنیا نے دیکھا تھا، چشم فلک نے مشاہدہ کیا تھا، زمین کی آنکھیں اشک بار تھی کہ شہ ہر دوسرا، پوری دنیا کے تخت و تاج کا مالک، تمام رسولوں کے امام، تمام انبیاء کے امام، ایسی بے بسی میں مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ جب بھی ان واقعات ہجرت کو پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل گھنٹوں روتا ہے۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ 2 یتیموں سے ان کی زمین خریدی۔ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول، میری یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہبہ ہے، صدقہ ہے، آپ اس پر مسجد بنائیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، بہرکیف میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد آپ حضرات سوچتے ہوں گے، دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ مسجد بنانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنوائے ہوں گے، کمرے بنوائے ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، اور مسجد کے کنارے ہی، مسجد سے متصل ہی صفحہ بنوایا۔ صفحہ جو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ بھی تھا، جو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اسکول بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی یونیورسٹی بھی تھی، سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی گھر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ضرورت تھی گھر کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے حجرے نہیں بنوائے، کمرے نہیں بنوائے، بلڈنگیں نہیں ٹھکوائی، بلکہ لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے صفحہ قائم کیا۔ صفحہ قائم کیا، اور اسی کی یادگار ہے یہ جو مدرسہ لال بتھانی جو کھلا ہوا ہے، یہ اسی کی یادگار ہے۔ اس کا رشتہ ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صفحے سے جڑتا ہے، جس کی بات میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے حجرے سے پہلے صفحہ بنوایا۔ وہیں سے نکلے سب سے بڑے مفسرین، وہیں سے نکلے سب سے بڑے محدثین،
وہیں سے نکلے سب سے بڑے فرائضی یعنی علم الفرائض کو جاننے والے، وہیں سے نکلے انجینئر جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے شہروں کا نقشہ بنایا، جیسے کوفہ ہے، بصرہ ہے وغیرہ۔ ان سب کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ صحابہ کرام نے، اور انہوں نے بنایا تھا جنہوں نے صفہ میں پڑھائی کی، جنہوں نے صفہ میں پڑھائی کی تھی۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنوایا، کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیویوں کے لیے ضروری ساز و سامان کا جگاڑ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ علم کا جگاڑ سب سے پہلے ضروری ہے۔ لال پتھانی والے قابل سب مبارکباد ہیں کہ اس جنگل میں انہوں نے منگل کھلا کے رکھا ہے، جنگل میں گلستاں کھلا کے رکھا ہے، اور 2 سال 3 سال 4 سال پہلے جب میں آیا تھا تو بالکل صفحہ ہی کا نظارہ تھا، ایک بھی پختہ کمرہ نہیں تھا۔ لیکن میں 25 کو نکلا ہوا وہ گھر سے، جیسا کہ ناظم اجلاس صاحب نے بتایا کہ میری کتاب کا اجرا تھا جامعۃ الامام ابن تیمیہ، جس کی یہ شاخ ہے، یہ مدرسہ جس کی شاخ ہے، اسی مدرسے میں میری کتاب جو پہلی کتاب آئی ہے نسیم حرمین شعر و شاعری کی، یعنی حمد اور نعت اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے پر ہے، 284 صفحے کی کتاب ہے، اس کا اجرا تھا، وہاں پہ تھا میں۔ لیکن لال بتھانی کی محبت ہی ہے، اس مدرسے کی محبت ہی ہے کہ 2 راتوں میں 1 منٹ کے لیے آنکھ بند نہیں ہوئی تھی، یعنی نیند نہیں آئی تھی، اور نیند لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ لیکن میں وہیں سے چمپارن سے مجھے گھر جا کے آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن چمپارن سے ڈائریکٹ براہ راست یہیں پہ آیا ہوں، بالکل، اس لیے کہ لال بتھانی اور اس جیسے مدرسوں سے مجھے محبت ہے، اس لیے کہ علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو حکم دیا کہ مانگو اور اس کے لیے دعا سکھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دعا سکھائی گئی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور تم کہو اے محمد کہ اللہ مجھے علم میں بڑھا دے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کو ہتھیاروں کی ضرورت تھی، وہ زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کے گھروں میں کھانا پانی نہیں تھا، وہ زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کو پہننے کے کپڑے میسر نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھایا کہ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ سنیے غور سے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی، ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے میرے پیارے رسول تم کہو، تم یاد کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے کہو رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم کو بڑھاتا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سکھاتا، ایسی دعا کے پہاڑ سونے کے بن جاتے، ایسی دعا سکھاتا کہ زمین لہلہا اٹھتی، فصلیں لہلہا اڑتی، اور کھان پان ملتا مسلمانوں کو، کپڑے ملتے مسلمانوں کو، آرام و سکون کا سامان ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی دعا نہیں سکھائی، دنیا مانگنے کی دعا نہیں سکھائی، اور خاص طور سے آخرت مانگنے کی بھی دعا نہیں سکھائی۔ اپنے نبی کو جب دعا سکھائی تو کہا کہ تم کہو اے محمد کہ مجھے علم میں بڑھاتا رہا، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس علم ہے اسی کی امامت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ میں جو نظم پڑھ رہا تھا انہی آیتوں کی تفسیر ہے، وہ میری اپنی نظم ہے اور ان آیتوں کی ہی تفسیر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا جانتی ہے کہ علم کو اگر کسی نے اطلاع دیا ہے حفاظت کا تو یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ آپ ان میں بیٹھنے والے
ان میں بیٹھنے والے اور ان میں پڑھنے والوں کو حقیر مت جانیے۔ رب کائنات کے نزدیک یہ لوگ وہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، ابراہیم سجاد کی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وہ کہہ گئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلوں میں پناہ لینے والی چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہوا میں اڑتے پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں۔ اس لیے ان کو حقیر جاننے کی بھول تو مت کیجیے۔ حضرات گرامی، قال اللہ اور قال رسول کی صدا جو گونجی تھی اہل صفہ سے، یعنی صفہ کی زمین سے اور صفہ کی چٹائیوں سے، اللہ سمجھ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل صفہ کے 70 طلبہ میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے، 2 جوڑے کپڑے نہیں تھا۔ جوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 پینٹ اور 2 شرٹ نہیں، بلکہ کمر تک جو کپڑا ہوتا ہے وہ ایک ہوا، اور اس سے اوپر یعنی چادر وہ، یعنی ایک جوڑا کپڑا کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، صفہ میں پڑھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ کھانے کو آیا تو آیا، ٹھیک ہے کھا لیا پی لیا، اور نہیں تو ماشاءاللہ بھوکے ہیں۔ کبھی کبھی مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لوگ پیر سے دیکھتے تھے ہلا ہلا کے کہ یہ مر گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اس مدرسے کا رشتہ اسی سے ہے، اور اہل صفہ کا کیا مقام تھا اس کو جاننے کے لیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 104 کی تلاوت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو، علم کو پھیلانے والوں کو اور علم کی مشعل کو اٹھانے والوں کو، علم کی روشنی دنیا میں بانٹنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی جو علماء کرام ہیں، یعنی جو جاننے والے لوگ ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں دیکھو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف اور صرف عالم لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ کی معرفت نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ڈرے گا، جن کو رسول کی معرفت نہیں وہ رسول اللہ سے محبت کیا کرے گا، جن کو صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ نہیں وہ صحابہ کرام کی بے عزتی کرے گا۔ عزت کیسے کرے گا؟ حضرات گرامی، میں مدارس اسلامیہ پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مدارس کی بات آئے گی تو علم کی بات آئے گی، اور علم کی بات آئے گی تو مدارس کی بات آئے گی۔ حضرات آپ جان لیجئے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم کو ختم کرنے کا پلان کوئی آج کا پلان نہیں، آج کا پلان نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن آپ کے دشمنان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس دن یہ مدارس بند ہو جائیں گے، چندے پہ چلنے والے جس دن یہ مدارس بند ہو جائیں گے، اسی دن حدیث کو جاننے والا کوئی بچے گا ہی نہیں، اسی دن قرآن کی روشنی پھیلانے والا کوئی بچے گا ہی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خطبہ دینے والا نہیں بچے گا، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں بچے گا۔ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ بھی ملتے ہیں آپ کو، جو لوگ پڑھانے والے ہیں وہ لوگ ملتے ہیں کہاں سے؟ صفہ سے رشتہ رکھنے والے انہی مدارس سے۔ اس لیے اگر اختلاف ہے مدرسے کے کسی ذمہ دار سے تو گھر میں رکھیے، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے مدرسے کو نقصان پہنچے، ورنہ ایک بات جان لیجئے، یاد رکھ لیجئے میری اس بات کو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی مسجد اور اپنے حجروں سے متصل صفہ بنوایا تھا، متصل صفہ بنوایا تھا۔ یہ مدارس انہی علوم کے لیے ہیں
جن کو سیکھنے والوں کے لیے بخاری حدیث نمبر 628 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی 628 نمبر کی حدیث میں دعا فرمائی ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ان مدرسوں میں کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نصر اللہ امرأً، اے اللہ تو ایسے آدمی کو ہمیشہ خوش رکھنا، ایسے آدمی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، چہرے پہ کبھی پژمردگی نہ آئے، جس نے میری بات سنی، یعنی جس نے حدیث کی بات سنی، پھر وعاہا، اور پھر کیا کیا، اس کو یاد کیا، ثم بلغہا، اور پھر لوگوں تک پہنچا دیا. میرے پروردگار ایسے تمام لوگوں کو تو تر و تازہ رکھنا قیامت تک، اور قیامت کے بعد پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تر و تازہ رکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تر و تازہ رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہوئی ہے، دعا ملی ہوئی ہے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ 6000 میں کام کرنے کے باوجود ہمارے چہروں پر نور برستا ہے، نور برستا ہے. یہ ہے مدارس اسلامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہ مدارس، اور ان کو مٹانے کی سازش بہت پرانی ہے، اور اب تو اور تیز ہو گئی ہے. اور اس سازش کو ناکام نہ کرتے ہوئے مسلمان خود اس بات کے دامے فریب میں پھنس رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا کیا کہتے ہیں، تحقیر یعنی تحقیر آمیز کام سمجھتے ہیں، تحقیر آمیز کام سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کوئی اسکول نہیں پڑھا سکتا، کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھا سکتی. یہی مدارس پڑھائیں گے، یہی مدارس پڑھائیں گے، بخاری، مسلم وغیرہ. حضرات گرامی، ان مدارس کی اہمیت اس لیے ہے، ان مدارس کی عظمت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سکھاتے ہیں، یہ لوگوں کو تعلیم کی روشنی دیتے ہیں. اور اس مدرسے کی تو خصوصی خاصیت یہ ہے کہ یہ وداؤٹ فیس، یعنی بچوں سے فیس لیے بغیر خوراک کی فیس لیے بغیر مدرسے میں کھلاتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. میں تو اپنے وہاں جو مدرسہ چلاتا ہوں سرکاری مدرسہ، لیکن میں نے بھی اس کو نظامیہ بنایا ہے، کیونکہ سرکاری مدارس میں تو پڑھائی وڑھائی ہوتی نہیں ہے، صرف تنخواہ کھاتے ہیں لوگ، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ حضرات فیس نہیں لیتے. وہ سن کے بہت تعجب ہوا تھا، اور آج بھی پوچھا میں نے کہ آپ بھی فیس نہیں لیتے ہیں کیا؟ تو کہا کہ نہیں، آپ بھی فیس نہیں لی جاتی. یہ اتنی عظیم بات ہے کہ جس کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم، جتنی تعریف کی جائے کم. میں جہاں سے فارغ ہوں جامعۃ الامام ابن تیمیہ، وہاں فیس ہے 1100. اور سنابل، جامعہ اسلامیہ سنابل جو دہلی میں جہاں میں نے 3 سال پڑھایا ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، اور ان کے پرچے کا مدیر تھا میں طبیان کا، وہاں تو 1500 روپے فیس ہے، اور باقی جو بھی جیب خرچ ہو جائے وہ الگ. لیکن لال بتانے یہاں پر اتنی ہمت ان لوگوں کی کہ سال بھر طلبا کو کھلاتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لال بتانے والے جانتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کیا ثواب ہے. برگر میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت ہے. ہزاروں آیتوں میں، کم سے کم 789 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا تعلق ہے. اور ہم بھی اسی رسول کے امتی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم پھیلایا. آپ دیکھ لیجئے کہ نماز فرض ہوئی 2 ہجری میں، زکوٰۃ کا فرض ہوئی آپ جانتے ہیں، حج کا فرض ہوا آپ جانتے ہیں. لیکن اس سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا تھا مسلمانوں پر، یہ کہہ کے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ابن ماجہ کی حدیث سے سند بالکل صحیح ہے، اور اگر مسلمۃ لیں گے تب جا کے سند میں تھوڑی سی گڑبڑی آئے گی، لیکن مسلم میں عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا واجب قرار دے دیا. بزرگوں اور دوستوں، علم اور تعلیم ایسی چیز ہے
ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 789 آیتوں میں اس کی فضیلت بیان کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ علماء کرام کو اور پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اپنی وحدانیت، اپنی توحید کی شہادت میں باضابطہ شامل کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور آگے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سیکھنے والوں کو اور سکھانے والوں کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو کہہ دیا کہ سارے لوگ مردے ہیں، سارے لوگ مردے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ مردے ہیں، صرف دو ہی لوگ زندہ، صرف دو ہی لوگ زندہ۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ پوری دنیا چل پھر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ سارے لوگ مر چکے ہیں، دو ہی لوگ زندہ ہیں۔ پوچھ لیا، صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وہ دو لوگ کون سے زندہ ہیں؟ کہا کہ عالم و متعلم، یعنی پڑھانے والا اور پڑھنے والا، ان دونوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ واضح کر دیا کہ جو علم نہیں سیکھ رہا ہے، جو علم نہیں سیکھ رہا ہے وہ بالکل زندہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چلتے چلتے تقریر کے دوران ایک نصیحت کر دوں کہ علم سیکھنا واجب ہے۔ اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے سلسلے میں بھی آپ لوگ علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر یا پھر فون کے ذریعے اپنے مسائل حل کرا لیجئے، اپنے مسائل حل کرا لیجئے۔ یعنی کسی کو شوگر ہے تو وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یا پھر کن حالات میں۔ اللہ اکبر، ہمارے مسلم سماج میں دینی علم ہی کا اتنا بڑا قحط ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواقض، میں اگر ایک سوال پوچھوں، اتنے بڑے پنڈال سے اتنے لوگ جمع ہیں، میں اگر پوچھوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، کسی کی تنقید کی نہیں کر رہا، ایک بات کہہ رہا ہوں، میں احساس دلا رہا ہوں کہ اگر اتنے بڑے پنڈال میں اتنے سارے لوگ ہیں، میں ایک سوال پوچھوں کہ نواقض روزہ، یعنی روزے کو توڑ دینے والی کتنی چیزیں ہیں، کوئی بتا سکے گا؟ اگر کوئی بتا سکے گا تو بتائے کہ نواقض روزہ یعنی روزہ کو توڑ دینے والی کتنی چیزیں ہیں، روزہ کو مکروہ کر دینے والی کتنی چیزیں ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، یعنی کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے کہ میں بتاؤں گا۔ فرق ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کہا ہے علم نہ سیکھنے والے کو۔ تو آپ، رمضان آ رہا ہے، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی رمضان کے سلسلے میں جتنے مسائل ہیں ان کا علم حاصل کریں۔ ویسے بھی 13 باتوں کا علم تو حاصل کرنا ہر حال میں واجب ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک بات کا علم حاصل نہیں کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی سوال ضرور کرے گا۔ کیا کیا؟ تو اسلام کے 5 ارکان، 5، اس کے بعد ایمان کے 6 ارکان 11، اور احسان کے 2 ارکان۔ ان 13 باتوں کی معرفت جس کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ضرور کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا جلدی سے سیکھ لے، 2-4 دن 5 دن، اور رمضان آنے والا۔ بلکہ یہ جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ عالم کے سوا اور متعلم کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سارے لوگ مردہ ہیں، چل پھر رہے ہیں ایسے ہی، یعنی